شیخ رشید صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جو کچھ ہوتا رہا آج زمان پارک سے لے کر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد تک، کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ دیکھیں، آج جو کچھ زمان پارک میں ہوا، جو کچھ جوڈیشل میں ہوا، یہ کسی مہذب معاشرے کے لیے بہت ہی قابل افسوس ہے۔ ساری دنیا کا میڈیا دکھا رہا ہے، ساری دنیا میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح حالات خراب ہو رہے ہیں، کس طرح ایک شخص کے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور کرینے لے کے، اور وہاں ان کی فیملی بھی، بشرا بی بی بھی موجود تھی، اور الٹیمیٹلی یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، الیکشن سے یہ بھاگ نہیں پائیں گے۔ ملک کے حالات خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو کچھ اسحاق ڈار صاحب نے سپریم کورٹ میں بیان دیا کہ ہمارے لانگ رینج میزائل کے بارے میں، وہ تو بہت ہی پریشان کن مسئلہ ہے۔ $6 بلین انہیں مل نہیں رہے، آئی ایم ایف سے ان کا لیول میٹنگ ہو نہیں رہی، اسٹاف لیول میٹنگ کی، یہ سب بھی تباہی ہے۔ میرے خیال میں 8-10 دن میں اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، 28 تاریخ تک اہم فیصلے ہو جائیں گے، ورنہ کام بہت خراب ہو جائے گا۔ شیخ صاحب کس قسم کے اہم فیصلے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک تاثر یہ بھی ابھر رہا ہے کہ سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی کسی تیسری قوت کو دعوت دے رہی ہے کہ وہ آئے اور اقتدار کے اوپر قبضہ کر لے، تو کوئی آپ کو ایسے سائے نظر آ رہے ہیں؟ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے، کل سے اطلاعات ہے کہ ان کو فکر ہے، وہ خود تو نہیں آ رہے، یہ حالات نہیں ہیں ان کے آنے کے، لیکن وہ یہ ضرور چاہ رہے ہیں کہ کوئی حل نکل آئے، کوئی الیکشن ہو جائے، کوئی مسئلہ طے ہو جائے اور مل بیٹھیں، اور بات چیت چلی ہے کل سے 8-10 دن میں یہ کسی نتیجے میں پہنچے گی، لیکن یہ کہنا کہ مارشاء اللہ لگے گا، میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں مارشاء اللہ کے حالات ہیں یا کوئی مارشاء اللہ لگانے کے لیے تیار ہے۔ اچھا شیخ صاحب، عدالتوں سے ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے، کیا آپ اس تاثر کو درست سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو خاص طور پر کوئی عدالتوں کے اندر اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عوامی لیڈر جس وقت عدالت میں پیش ہوگا تو پھر عدالت کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ عوامی امنگیں کیا ہیں، چاہے پھر قانون کچھ بھی کہتا ہو؟ دیکھیں، عدالتیں ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں۔ ایوب خان کے دور میں جسٹس مشتاق نے میری ایک ضمانت دی تھی کہ کسی بھی کیس میں اس کو گرفتار نہ کیا جائے۔ آج میں عدالت میں پیش ہو کر آیا ہوں کہ میری ضمانتیں کینسل کرنے کے لیے گئے ہیں کہ میری بیل جو ہیں وہ ریجیکٹ کی جائے۔ کو کام ہے ان کے، یہ کم عقل ہیں، بے وقوف ہیں، ذہنی پستی کا شکار ہیں۔ یہ عمران خان کو وہاں لے جا رہے ہیں کہ وہ وہاں مقبولیت کی معراج پر پہنچ جائے گا کہ یہ ان سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکیں گے، پھر وہی ہوگا جو وہ ڈیمانڈ کرے گا۔ اچھا شیخ صاحب، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ خان صاحب کو ایک ٹریپ میں پھنسایا جا رہا ہے، خان صاحب سے ایسے کام کروائے جا رہے ہیں کارکنان کی مزاحمت کی صورت کے اندر، زمان پارک میں آپریشن کی صورت میں، پھر اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس میں ان کی پیشی کے موقع کے اوپر، کہ خان صاحب ایک ٹریپ کے اندر پھنس رہے ہیں۔ تو آپ سیاست کے اوپر ایک بڑی نظر رکھتے ہیں، بڑے پرانے زیرک سیاستدان ہیں، تو کیا یہ کسی کی چال ہو سکتی ہے کہ خان صاحب ایک ٹریپ میں آ جائیں کہ جہاں پر وہ کچھ ایسی قانون شکنیاں کریں کہ جو پھر ان کے گلے کا پھندا بنے آگے جا کر؟ کیا ٹریپ میں آ جائیں گے؟ گرفتار ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ، یہی ہوگا نا، اس سے اور وہ ہیرو بن جائے گا۔ لوگ جیلوں سے بھی الیکشن لڑتے آئے ہیں، اور بھٹو کے دور میں کینڈیڈیٹوں نے جیلوں سے الیکشن لڑے ہیں، نواز شریف نااہل ہوا ہے، اس نے الیکشن اس کی پارٹی نے لڑے ہیں۔ یہ ساری معمولی باتیں ہیں۔ عوام مہنگائی سے، بے روزگاری سے بفر چکے ہیں، اور اس ملک میں اس وقت کے جو حالات ہیں وہ اتنے ہی گمبھیر ہیں کہ جتنا میں کم سے کم جملہ استعمال کروں کہ پاکستان میں خانہ جنگی کے حالات بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ اگر خانہ جنگی پھیل گئی، آئی دیکھیں لال پور میں پروٹیسٹ ہوا ہے، لاہور میں ہوا ہے، زمان پارک میں ہوا ہے، اسلام آباد میں، سارے ملک میں پھیل جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ 10 دنوں کے اندر فیصلہ نہ ہوا تو یہ احتجاج سارے ملک میں پھیل جائے گا۔ اچھا شیخ صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ جیل میرا سسرال ہے، اور آپ جیل ہم نے دیکھا کہ کس بہادری کے ساتھ آپ گئے، لیکن خان صاحب جو ہے وہ گرفتاری سے کچھ کنی کترا رہے ہیں، تو خان صاحب کو خطرہ آخر کیا ہے جیل جانے سے یا گرفتاری سے؟ ایکچولی اس کے ذہن میں ایک بات ہے کہ یہ مجھے مروا دیں گے، اس کے پاس ایسی اطلاعات ہیں، اور جو 7 میرے پہ کیسز ہیں، اس نے مجھے کہا کہ آصف زرداری نے وزیرستان میں 2 آدمی انگیج کیے ہیں مجھے ایلیمینیٹ کرانے کے لیے۔ یہی بات میں نے ان کے نام سے کہی، مجھ پہ تو 7 کیس بنا دیے گئے ہیں سارے ملک میں، اور ان کو یہ خوف ہے کہ میری موجودگی میں یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے، مجھے ختم کرنا چاہتے۔ تو شیخ صاحب، آپ اس بات کو حقیقی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو گرفتاری کے بعد کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سیاستدان کو گرفتاری سے گھبرانا تو نہیں چاہیے پھر جو بھی حالات ہو۔ دیکھیں، سب چیزوں کا وہ مقابلہ تو کر رہا ہے، صبح سے شام محنت کر رہا ہے، میں نے اتنی محنت کرتا ہوا سیاستدان نہیں دیکھا، باوجود اس کے کہ آج دیکھیں پیمرا پہ پابندی تھی، کیا یہ خبر ہو گئی؟ بچے کے پاس خبر ہے، دکانیں بند ہو گئی، بازار بند ہو گئے، فیصل آباد بند ہو گیا، لاہور بند ہو گیا،
یہ بھی پیمرا کی نااہلی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اب کوئی طاقت ہے۔ ایک وقت تھا جب پی ٹی وی ایک ٹی وی چینل تھا، اب ہر 7 کروڑ لوگوں کی جیب میں موبائل فون ہے جی، زندہ ٹی وی چینل ہے ان کے پاس، اور وہ چلا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، اور ایسی چیزیں بھی دکھا رہے ہیں جو نہیں دکھانی چاہیے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے اپنے دور میں ٹی ایل پی کے خلاف بڑا آپریشن کیا، پابندی بھی لگی، پھر گو کے بعد میں اس کے اوپر عمل درآمد اس طریقے سے نہیں ہوا، اس موقع کے اوپر بھی بڑی پابندیاں لگائی گئیں، چینلز کو بھی بند کیا گیا، اور آپ لوگوں کی طرف سے ایک انسٹرکشنز بھی تھیں کہ یہ جو ہے وہ شرپسند عناصر ہیں، ریاست مخالف عناصر ہیں، ان کو جو ہے وہ نہ دکھایا جائے۔ ہم نے اتنے سخت الفاظ تو نہیں استعمال کیے، ایک فراز کا کیس تھا، ہم نے ان سے بیٹھ کے مذاکرات کیے، معاہدے کیے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر سول حکومت کے پیچھے ایک حکومت ہوتی ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے ان کے مشوروں سے، اور وہ بھی ملک کی بہتری کے لیے مشورے دیتے ہیں، وہ کیا گیا۔ اچھا، جتھے بنانا اور اس کے بعد عدالت سے مرضی کا فیصلہ کروانا، یہ ایک تاثر خان صاحب کے لیے جو ہے وہ کر رہا ہے۔ فیصلہ ہوا ہے جی، 84 کیس ہیں اس کے پاس، ایسے ہی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جتھے بنانا، اور لوگ اس کے پیچھے آ رہے ہیں، اور اگر مہنگائی، بے روزگاری اور قحط کا عالم یہی رہا تو لوگوں کی تعداد اور بڑھتی چلی جائے گی، عوام کا سمندر ہوگا، کیا کریں گے؟ پولیس گولی چلائے گی، رینجرز گولی چلائے گی، ایف سی گولی چلائیں گے، یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ ان کے حالات بھی گھروں میں کوئی کو سمجھ ہے کہ حالات کیا ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حکومت کو زیادہ خطرہ اپنی کارکردگی، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی، ان چیزوں سے ہے، یا عمران خان سے بڑا خطرہ ہے؟ خطرہ کیا ہے اس حکومت کے لیے بڑا کہ جو اس حکومت کو خطرہ یہ ہے کہ یہ غلط وقت میں انہوں نے حکومت دی، جو کچھ انہوں نے سوچا تھا الٹا ہو گیا، 10 مہینے میں یہ ذل و رسوا ہو گئے۔ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے الیکشن لڑنے کے لیے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے الیکشن منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے امیدوار، اور ون سائیڈڈ الیکشن ہوں گے، اور عمران خان کے حق میں ہوں گے۔ اچھا، الیکشن جب ہی ہوگا کہ جب دونوں پلڑے برابر ہوں گے، یہ مریم نواز بھی کہہ چکی ہیں، اور کچھ دیر پہلے طلال چودھری بھی کہہ رہے تھوڑے بڑے ان کو اگر کچھ سمجھ ہوتی تو حالات کہاں جاتے۔ پہلے بھی ڈان لیگ سے انہوں نے اپنی حکومت ختم کیا، اب بھی انہوں نے اپنی سیاست ختم کی ہے۔ یہ 2 پارٹیاں ہو چکی ہیں، ایک مریم کی اور ایک شہباز کی۔ اوکے، اچھا شیخ صاحب، ایک چیز اور فرمائیے گا۔ شیخ صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں۔ اچھا شیخ صاحب، گورنر خیبر پختونخوا نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کیسے ہوں گے کہ جب فوج جو ہے وہ، میری جان، سپریم کورٹ کو لکھے، سپریم کورٹ فیصلہ دے گی، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور بہت سنجیدگی سے اس بات پہ جو صاحب فکر لوگ ہیں، جو اس ملک کے حقیقی ذمہ داران ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کو ہو سکتا ہے کہ سارے الیکشن اکٹھے ہو جائیں۔ 10 دن کی میں نے آپ کو مہلت دی ہے، 10 دن میں اچھی خبریں بھی آ سکتی ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، پرویز الہی صاحب نے ایک مشورہ دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ پنجاب حکومت ختم نہ کریں، یہ آپ کے اوپر تشدد کریں گے۔ دیکھیں یہ پرانی باتیں چھوڑیں، میں پنجاب کی سیاست نہیں کرتا، مجھ سے قومی سیاست پہ بات کریں۔ لیکن خان صاحب کو قومی اس پہ بھی تو نقصان محسوس ہو رہا ہے نا شیخ صاحب؟ کوئی محسوس نہیں ہو رہا، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کوئی محسوس نہیں ہو رہا۔ ظاہر ہے یہ سارا کچھ معاملات تبھی ہوئے کہ آج حکومت کی پریشانی میں اضافہ ہوا ہے، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ تھینک یو۔ اچھا شیخ صاحب، 10 روز بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سیاست دانوں کو بٹھانے کے اندر کامیاب ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے؟ اس کو فکر ضرور ہے پاکستان کی، اور اس کو فکر کرنی چاہیے، اور میری بھی درخواست ان سے یہ ہوگی کہ وہ ان سب کو اکٹھے بٹھائیں اور الیکشن کی ڈیٹ اعلان کریں۔ اچھا شیخ صاحب، بالکل ایک آخری چیز فرمائیے گا۔ اسحاق ڈار صاحب کو آپ خود بھی جانتے ہیں، کئی مرتبہ وزیر بھی رہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے کچھ غیر ملکی قوتیں امداد کے بدلے یہ مطالبہ کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے میزائل پروگرام کو یا ایٹمی پروگرام کو رول بیک کریں، یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف سیاسی ہمدردی کے لیے اسحاق ڈار صاحب نے یہ بیان دیا ہے؟ جو کچھ اس نے بکواس کی ہے، پاکستان کی عظیم شہادتی جاندار فوج کبھی نہیں مانے گی، اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے، ان کا باپ بھی یہ نہیں کرا سکتا، کیونکہ ہمارے پاس کنونشنل آرم کی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری عظیم افواج کے پاس یہی ہتھیار ہیں، اور اس ہتھیار پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم بھوکے مر جائیں گے، ننگے مر جائیں گے، لیکن پاکستان کے قومی سانسوں پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سیاست بعد میں کریں گے، پہلے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی عظیم افواج کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بہت شکریہ جناب شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔